بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت ہفتم مورخہ 24 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام چین کی بانسری، جو کہ ایک چینی لوک کہانی ہے۔ اس سبق کو پڑھانے کے جو اہم مقاصد ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، چینی لوک کہانی کے کرداروں سے آگاہ ہونا، سبق میں موجود سابقوں اور لائقوں کی نشاندہی کرنا، یعنی سبق کے اندر جو سابقے ہیں اور جو لاحقے ہیں ان کی نشاندہی کرنا، کہانی کی تفہیم اور وضاحت کرنا، کہانی کے اندر موجود مشکل الفاظ اور محاورات کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کرنا۔ اس کے بعد طلبہ کو کہانی کے آخر پر ملنے والے سبق سے آگاہ کرنا، سبق سے مراد یعنی نتیجہ جو کہانی کے آخر میں ہوتا ہے اسے آگاہ کرنا۔ تو یہ تقریباً 4 بنیادی مقاصد ہیں جن کو مد نظر رکھ کے آج ہم نے یہ سبق مکمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے کہ جو کہانی کے مختلف کردار ہیں ان سے آپ پہلے سے ہی بخوبی آگاہ ہو چکے ہیں، جس میں ملک چین کا ایک شخص ہے جو بڑا دولت مند ہے، سوداگر ہے، جس کا نام چن پوشن ہے، دن بھر کی مصروفیت اور کاروبار کی فکروں میں لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے ایک غریب پڑوسی مزدور کی 5000 اشرفیوں سے جو مدد کی، اس میں جو اس کا رد عمل تھا اس کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد چن پوشن کی جو بیوی ہے جو ہر وقت اسے آرام و سکون کے لیے تلقین کرتی ہے، اور چن پوشن کی بیوی کو اپنے پڑوسی غریب مزدور کی بانسری کی دھن کا جو اچھا لگنا ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اور پھر چن پوشن کی بیوی کا اپنے خاوند کو آرام و سکون کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ بانسری بجانے کے لیے بھی کہنا۔ یہ مخصوص باتیں تھیں جو آپ نے پڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ چن پوشن نے جو اپنی بیوی کی توجہ جو ہے لی کی طرف سے ہٹانے کے لیے جو ترکیب یا جو بندوبست کیا، جو چال چلی، اس میں جو اس کا رد عمل تھا اس کا تذکرہ بھی آپ نے سن لیا۔ اور پھر چن پوشن کی مدد کرنے کے بعد جو لی کا جو رویہ تھا، خوشی کا جو اظہار کر رہا تھا کہ پہلے دن سے ہی وہ کام پر نہ گیا، اپنی مزدوری کے لیے گھر سے نہ نکلا، بس اپنے نئے کاروبار کے لیے صلح و مشورے کرنے میں مصروف رہا، لیکن پھر بھی وہ بے چین رہا۔ 5000 اشرفیاں لے کر بھی وہ انتہائی بے چینی کے ساتھ اس نے 2 سے 3 دن گزار لیے۔ اور پھر اس نے جو ایک چین کی جو بانسری بجا رہا تھا وہ بھی 2-3 دن کے لیے اس کو بجانے کا موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے چن پوشن کی بیوی جو ہے وہ اس کے بانسری کے سریلے نغموں
کو سننے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور اس کی منتظر ہے۔ تو یہ تمام تر معلومات جو ہیں، جو کہ چن پوشن، اس کی بیوی اور پھر لی جو کہ ایک ان کا پڑوسی تھا اور غریب مزدور تھا، اس کے بارے میں آپ نے جو پچھلا لیکچر تھا اس میں تمام تر معلومات آپ نے حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد آج ہم نے مزید آگے بڑھنا ہے۔ آج کے ہمارے سبق میں سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے صفحہ نمبر 71 پر، کہ لی کی فکر مندی اور پریشانی اور اس کی بے چینی میں کس طرح اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ دراصل اسی وقت ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی اور اس کی فکر مندی اور اس کی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، یہ اس وقت جب 5000 اشرفیوں سے چن پوشن اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، ایک مزدور کی حیثیت سے تھوڑی بہت جو بھی مزدوری ملتی اس میں اپنا گزر اوقات کر لیتا، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیتا اور بڑی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن جب سے اس کے پاس 5000 اشرفیاں مدد کے طور پہ آتی ہیں، اس دن سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بے چینی میں، اس کی فکر مندی میں، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، اور پھر اس سے ہٹ کے اس نے جو اپنی مزدوری کرنی تھی، جو اس نے جو اپنا کام کرنا تھا، جو پورا دن جو مزدوری کر کے تھوڑا بہت جو کما کے لاتا تھا، اس سے بھی پھر وہ گیا۔ اس طرح سے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگ گیا۔ آئیے صفحہ نمبر 70 سے آج دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے، اس کی پریشانی کا کیا حال ہے۔ تو اس کو ریڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں اس کی پریشانی اور اس کی فکر مندی میں جو اضافہ ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کو پڑھتے ہیں جی۔ ادھر نیند لی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اس کی جاگتی آنکھوں میں یا تو مستقبل کے سہانے خواب تھے یا نیند سے بوجھل پلکوں پر اشرفیوں کے چوری آنے کے اندیشے۔ وہ رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، صبح اٹھا تو سیدھا اس جگہ گیا جہاں اشرفیاں رکھی تھیں، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ وہ وہاں موجود بھی ہیں یا نہیں۔ تو دیکھو بچوں، یہاں پہ ان 3 لائنوں میں آپ غور فرمائیں کہ صرف 5000 روپے کی جو 5000 اشرفیاں جو اس کے پاس بطور مدد کے چن پوشن کی طرف سے جب آئیں تو اس کی بے چینی میں کس حد تک اضافہ ہو گیا۔ نہ اس کو رات کو نیند آتی تھی، اس غرض سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 5000 اشرفیاں جو ہیں وہ کہیں چور جو ہے چوری کر کے نہ لے جائیں۔ اس کے علاوہ مستقبل کے جو منصوبے بنا رہا تھا، جو وہ پلاننگ کر رہا تھا نئے کاروبار کے لیے، جو اصول و مشورے جو اپنی بیوی سے کر رہا تھا، سارے کا سارا وقت جو ہے، ساری کی ساری رات جو ہے انہی باتوں میں گزر جاتی۔ یہاں جو لکھا ہے جی، نیند لی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، یعنی اس کو بالکل دور نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوسوں کا مطلب میلوں، یعنی نیند اس کے قریب تک نہیں آ رہی تھی۔ عام دنوں میں جب یہ 5000 اشرفیاں اس کے پاس نہیں تھیں، تھوڑی سی کمائی کر کے، مزدوری کر کے تو جو اپنا وقت گزارتا تھا، رات کو سکون کی نیند سوتا تھا، اس کے دماغ میں کوئی پریشانی نہ تھی، خوش و خرم اپنی بیوی بچوں کے پاس جو ہے روکھی سوکھی کھا کے وہ گزارا کرتا تھا۔
تو یہ ہے اس کی جو پریشانی ہے، وہ رات بھر کروٹیں بدلتا ہے اور پھر اسی طرح صبح ہو جاتی ہے، صبح اٹھ کے پھر جا کے جو اشرفیاں ہیں ان کی فکر اس کو ہوتی ہے، اور جا کے ان کو دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ وہ موجود بھی ہوں گی یا نہیں، کہیں چور جو ہے اس کو چرا کر لے تو نہیں گیا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اس کی بے چینی، اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور سکون جو ہے اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو اپنے روپے پیسے دولت کی ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ رات ہے تو نیند نہیں آتی، اور پھر دولت کے چوری آنے کے جو خطرے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، پھر نیند کے نہ آنے کی وجہ سے جو مزاج پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لی کی وہ زندگی جو 5000 اشرفیاں لینے سے پہلے جو زندگی گزارا تھا وہ زیادہ بہتر تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پریشانی کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے اپنی اشرفیوں والی جگہ پہ، دیکھتا ہے وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ ایک دن تو اس کا اسی طرح گزر گیا، نہ دن کو مزدوری کی نہ رات کو نیند آئی۔ اگلے 2 دن اور 2 راتیں بھی دونوں میاں بیوی اسی فکر میں گزاری کہ اس رقم سے کون سا کاروبار شروع کریں۔ یعنی یہاں پہ ان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، ایک غریب آدمی جو محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہا تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا کاروبار کیا جائے۔ 5000 اشرفیوں سے کون سا کاروبار ہے جس کو شروع کیا جائے اور پھر وہ دولت مند بن جائیں۔ تیسری رات بھی لی جب اپنے بستر پر لیٹا تو اسی طرح بے چین تھا، نہ پہلے دن کوئی سکون ملا، نہ دوسرے دن کوئی سکون ملا، نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام۔ الغرض کہ تیسری رات کو بھی اس کی بے چینی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خوش قسمتی کا ایک فرشتہ جو ہے وہ لی کے پاس آتا ہے اور اس کی پھر رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو سیدھے راستے پہ لاتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے کہ لی تمہارے لیے کون سا راستہ ہے جو بہتر ہے، جس پر تو چل کر کامیابی کی طرف جو ہے نا جا سکتا ہے۔ خوش قسمتی والا فرشتہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دولت وبال جان ہے۔ دولت کیا ہے؟ وبال جان ہے۔ اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ بات خوش قسمتی کا ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو دولت کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ تو محض ایک وبال ہوتی ہے اور وبال جان ہے۔ انسان کے لیے پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کے پاس دولت صرف اتنی ہونی چاہیے جس سے اس کا 2 وقت کی روٹی، روکھی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر سکے۔ تو اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس کا ذہن صاف ہو گیا اور وہ اطمینان کی نیند سے ہو گیا۔ صرف خوش قسمتی کے فرشتے کی یہ بات سن کر لی کو سکون مل گیا، کیونکہ اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ حد سے زیادہ جو دولت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے وبال جان ہوتی ہے، اور اس انسان کی زندگی میں بے سکونی اور بے چینی کے میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے جب یہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی تو وہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ سو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اب 5000 اشرفیوں کو لی کیا کرتا ہے، اس نے کیا فیصلہ کیا۔ لی نے
چن پوشن کی جو اشرفیاں تھیں ان کو واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن جو ہی صبح ہوتی ہے، صبح سویرے لی چن پوشن کے گھر پہنچا۔ چن پوشن نے چونک کر کہا، چونکنا یعنی حیران ہو کے کہنا، چونک کر کہا، آؤ بھائی کہو کس کاروبار کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ چن پوشن نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی کسی کاروبار کے حوالے سے بتانے آیا ہے، یا اس نے یہاں پر بھی طنزیہ انداز میں اس کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ کوئی کاروبار تو اس نے کیا نہیں ہے، تو ایسے بھاگتا ہوا واپس کس لیے یہ آ گیا ہے۔ بہرحال اس نے اس انداز میں اس کے ساتھ بات کی۔ لی نے چہکتے ہوئے کہا، انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آپ کو آپ کی اشرفیاں واپس لوٹانے آیا ہوں، میں اس مہربانی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اشرفیوں کی تھیلی چن پوشن کے سامنے رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یعنی یہ جو پیراگراف ہے اس کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ چونکہ لی نے 5000 اشرفیوں کو کسی کاروبار میں نہیں لگایا، خوش قسمتی والے فرشتے نے جب اس کو واضح طور پر یہ بات سمجھا دی کہ دولت انسان کے لیے وبال جان ہوتی ہے، تو اس پر اس کی پریشانی ختم ہو گئی، اس کا ذہن صاف ہو گیا اور اطمینان کے ساتھ سو گیا، اور صبح ہوتے ہی لی جو ہے وہ 5000 اشرفیاں اس نے جا کر چن پوشن کو واپس لوٹا دیں اور پھر تیزی سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ نیکسٹ جو ہے آپ نے اس آخری پیراگراف میں آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ جب اس نے 5000 اشرفیاں واپس چن پوشن کو لوٹا دیں تو اس کے بعد پھر سے اپنا حسب معمول جو ہے اپنی محنت مزدوری شروع کر دی۔ یعنی اسی روز لی نے بڑی محنت سے مزدوری کی۔ اس شام پہلے کی طرح پھر اس کی سریلی بانسری کی آواز فضا میں گونجی اور ہوا کے کندھوں پر باغ سے ہوتی ہوئی بڑی حویلی میں پہنچی۔ بڑی حویلی سے مراد چن پوشن کی حویلی ہے جہاں پہ چن پوشن اس کی بیوی رہتے تھے، اور وہ آواز جو شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ بانسری کی سریلی آواز جو ہے چن پوشن کی بیوی بھی سنا کرتی اور اپنے جو ہے نا خامند کو یعنی چن پوشن کو آرام سکون کے لیے کہا کرتی تھی، جس پر چن پوشن کو پریشانی ہوئی اور اس نے پھر یہ ایک چال چلی اور اس کا یہ رد عمل تھا بیوی کی بات کے کہنے پر۔ تو وہی سریلی بانسری جو ہے اس کی آواز جو ہے نا فضا میں گونجنے لگ گئی، دوبارہ سے وہی حالات پلٹ آئے، وہ محنت مزدوری بھی کرنے لگ گیا۔ چن پوشن کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ آنکھوں کس وجہ سے آئے ہوں گے، شاید آپ بھی سوچئے، لیکن یہ اسی لیے ہوگا کہ چونکہ اس نے اپنے خامند یعنی چن پوشن کے آرام و سکون کے لیے بار بار سوچا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی، اس وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور رجسٹر کے حساب کتاب میں مگن چن پوشن بھی اس آواز کو سن کر لمحہ بھر کو رکا اور پھر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یعنی وہ آواز، بانسری کی آواز، چین سے اور سکون سے بجائی جانے والی بانسری، اس کی آواز جو ہے چن پوشن کی بیوی نے بھی سنی، دوبارہ سے سنی، اور چن پوشن نے بھی لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ کے اس آواز کو سنا، اور پھر اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھیکی سی مسکراہٹ، ہلکی سی مسکراہٹ، مایوسی کے عالم میں ایک مسکراہٹ کہ اس نے جو ایک مدد کی تھی اس کو، یا اس کے لیے لی کے ساتھ جو چال چلی تھی اس میں چونکہ وہ ناکام ہوا تھا، اس لحاظ سے اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
تو یوں بچوں آپ نے دیکھا ہوگا یہ لاسٹ پیراگراف کے اندر کہ چن پوشن اور اس کی بیوی کے جو تاثرات تھے وہ کیا تھے کہ مایوس ہوئے، بیوی تو جو ہے نا رونے لگ گئی، کیونکہ اس نے جو ایک منصوبہ بنایا تھا یا جو وہ آرام و سکون کے لیے اپنے خاوند کو کہا کرتی تھی اس میں وہ ناکام ہوئی، اس وجہ سے اس کو رونا آ گیا۔ اور چن پوشن کو جو ہر وقت حساب کتاب میں لگا رہتا تھا، لمحہ بھر کے لیے رکا تو صحیح، لیکن پھر بھی جو اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی پھیکی سی تھی، یعنی وہ مایوسی کے عالم میں جو ہے نا مسکرانے لگا۔ تو اس پر ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو سبق کے آخر پر دیکھتے ہیں کہ لاسٹ جو ہے کہ کہانی سے جو ہم نے یہ پوری کہانی جو لوگ چینی لوگ کہانی پڑھی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے نتیجہ کیا ملتا ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں بچوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حد سے زیادہ دولت انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ امیر کی نسبت غریب انسان کم پیسوں میں بھی سکون سے زندگی گزار سکتا ہے۔ دولت انسان کے لیے بے چینی اور بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنی مصروفیات کے ساتھ تھوڑا بہت آرام و سکون کے لیے بھی وقت نکال لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے۔ تو یہ ہیں 4 سے 5 جو میں نے آپ کو نتیجہ جو نکلا ہے، پوائنٹ آپ کو میں نے بتائے ہیں، اس کا سبق کیا ہے ہمیں ملتا ہے، ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ تو بچوں آج سے یہ پورا سبق جو ہے چین کی بانسری جو ہے میں نے مکمل کیا، اسی پہ آج ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔